مجھے آج بھی وہ رات اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 10:30 بجا رہے تھے اور ہمارے مختصر سے کرائے کے مکان میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے ہر چیز تھک کر سو گئی ہو۔ گلی سے کبھی کسی کے قدموں کی مدھم چھاپ سنائی دیتی، کبھی کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز آتی، لیکن چند لمحوں بعد پھر وہی سناٹا لوٹ آتا۔ میں کچن کے ایک کونے میں کھڑی چولہے کے ہلکی آنچ پر دال گرم کر رہی تھی۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہر کھانے کا حساب پہلے ہی ذہن میں لگانا پڑتا تھا۔ اس رات بھی برتن میں اتنی ہی دال تھی جس سے بامشکل 2 افراد کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ اگر سلمان نے معمول سے زیادہ کھانا کھا لیا تو شاید میرے حصے میں کچھ نہ بچے، لیکن عجیب بات تھی کہ مجھے اپنے خالی پیٹ کی فکر سے زیادہ سلمان کی تھکن ستا رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے پہلے امی جان کے لیے کھانا نکالا، ان کی ضروری دوا پانی کے گلاس کے ساتھ رکھی اور اس کے بعد سلمان کے لیے تازہ روٹیاں سیکنے لگی۔ روٹی پھیلاتے ہوئے میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کیونکہ سلمان ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں آسائش نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر میرے لیے اس وقت سب سے قیمتی چیز یہی تھی کہ گھر کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اسی رات ایک ایسی بات سامنے آنے والی ہے جو ہماری معمولی سی زندگی، میرے صبر اور سلمان کے ساتھ میرے رشتے سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ شاید باہر سے دیکھنے والا یہی سوچتا کہ آخر میں ہر مشکل کو اتنی خاموشی سے کیسے سہ لیتی ہوں۔ گھر میں چیزیں کم ہوتی، ضرورتیں زیادہ ہوتی، کئی بار اپنی خواہش دل میں ہی دبا دیتی، مگر میں نے کبھی سلمان کے سامنے اس کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے تنگ دستی اتنی تکلیف نہیں دیتی تھی جتنی یہ سوچ پریشان کرتی تھی کہ کہیں سلمان اپنے آپ کو ناکام شوہر اور بے بس بیٹا سمجھنے نہ لگے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی اطاعت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں ان کے تھکے ہوئے چہرے پر اپنی پریشانی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک باہر کے دروازے کی کنڈی ہلی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سلمان اندر داخل ہوئے تو بے اختیار میری نظر ان کے چہرے پر جا ٹھہری۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ آج کی شام معمول کی شام نہیں تھی۔ عام دنوں میں وہ گھر آتے ہی تھکے ہونے کے باوجود مجھ سے 2-4 باتیں ضرور کرتے، کبھی امی جان کا حال پوچھتے اور کبھی کھانے کے بارے میں پوچھ لیتے، لیکن آج ان کے قدم جیسے بوجھل ہو چکے تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر ایسی گہری پریشانی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کے باوجود مجھ سے نہیں چھپا سکے۔ میں نے فوراً چولہے کی آنچ ہلکی کی اور ان کے قریب آ کر دھیمی آواز میں پوچھا، سلما، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، جیسے الفاظ تلاش کر رہے ہو، اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی، اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانا خوف اتر گیا۔ سلمان نے میری بات کا جواب فوراً نہیں دیا، انہوں نے بس خاموشی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ان کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے کاغذ اٹھایا اور جیسے ہی اس پر لکھی چند سطریں پڑھی، میرے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ سلمان کی ملازمت ختم ہو چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرے ذہن میں کئی فکریں ایک ساتھ دوڑنے لگی۔ اگلے مہینے کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ امی جان کی دوائیاں کیسے خریدیں گے؟ کچن میں بچا ہوا راشن کتنے دن چلے گا؟ اور اگر حالات مزید خراب ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن میں نے اپنے چہرے پر ان میں سے ایک بھی فکر ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت سلمان کو میرے سوالوں کی نہیں، میرے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میں خاموشی سے ان کے برابر جا کر بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولے، سلمان، صرف ملازمت ختم ہوئی ہے، آپ نہیں۔ حالات نے ہم سے ایک راستہ ضرور چھینا ہے، لیکن ہماری ہمت نہیں چھین سکتے۔ جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، میں کسی مشکل سے نہیں گھبراؤں گی۔ آج اگر ہمارے پاس کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بس آپ خود کو اکیلا مت سمجھے۔ میری بات سنتے ہوئے سلمان کی نظریں جھک گئی، شاید وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اس رات ہمارے پاس دولت نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا،
اور مستقبل بھی دھندلا دکھائی دے رہا تھا، مگر ایک دوسرے پر یقین ابھی باقی تھا۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن ہمارے اس یقین کو یہ کیسے امتحان میں ڈالنے والے ہیں، جس کا تصور بھی ہم دونوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس لمحے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سلمان کو دلاسا دیتے ہوئے کہے گئے میرے وہ چند الفاظ اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ بہت جلد زندگی میرے سامنے ایسا فیصلہ رکھ دینے والی تھی جہاں ایک طرف آسائش، پیسہ اور آسان زندگی ہوگی، اور دوسری طرف وہ رشتہ جسے میں نے ہر مشکل وقت میں دل سے نبھانے کا عہد کیا تھا۔ مگر اس وقت مجھے آنے والے طوفان کی صرف ہلکی سی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ اذان فجر سے کچھ پہلے ہی کھل گئی۔ شاید فکر نے نیند کو مجھ سے پہلے ہی رخصت کر دیا تھا۔ میں کچھ دیر خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ رات کا منظر بار بار ذہن میں آ رہا تھا، خاص طور پر سلمان کی وہ نم آنکھیں اور ان کے چہرے پر چھپی بے بسی۔ میں نے آہستہ سے چادر ایک طرف کی اور کچن کی طرف چل پڑی۔ گھر میں ابھی سب سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کم از کم صبح کا آغاز پریشانی کے بجائے معمول کی طرح ہونا چاہیے۔ میں نے آٹے کا ڈبہ کھولا تو ہاتھ وہی رک گیا۔ اندر صرف اتنا آٹا باقی تھا کہ شاید ایک دن کی روٹیاں ہی بن پاتی۔ دال کا ڈبہ بھی تقریباً خالی تھا اور چائے کی پتی کی ڈبی بھی انگلیاں ڈالنے پر مشکل چند چمچ پتی نکلی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ دل چاہا کہ کسی کے سامنے اپنا خوف بیان کر دوں، مگر پھر سلمان کا چہرہ یاد آ گیا۔ میں نے خود سے کہا، نوشین، ابھی سے ہمت ہار گئی تو سلمان کو کون سنبھالے گا؟ یہ سن کر میں نے اپنے آنسو پلکوں میں ہی روک لیے اور معمولی سا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک صبح کا مسئلہ نہیں تھا، اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ پھر بھی میں نے خود کو مضبوط رکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناشتہ تیار کر کے میں نے سلمان کے جاگنے کا انتظار شروع کر دیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں ایک ایسا شخص داخل ہونے والا ہے جو ہمارے حالات بدلنے کی پیشکش تو کرے گا، مگر اس کے بدلے میں ایسی قیمت مانگے گا جس کا سوچ کر بھی میری روح کانپ جائے گی۔ سلمان جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ رات نے انہیں سکون نہیں دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن تھی اور چہرے پر وہی فکر چھائی ہوئی تھی جسے وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے تیار ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، آج میں پورا دن کام ڈھونڈوں گا، جہاں ضرورت پڑی وہاں جاؤں گا، لیکن خالی بیٹھ کر گھر واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے خاموشی سے ان کے سامنے ناشتہ رکھا اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ دل کے اندر نہ جانے کتنے خدشات تھے، مگر میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا، آپ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، اور اگر آج قسمت نے ساتھ نہ دیا تو کوئی بات نہیں، کل دوبارہ کوشش کریں گے۔ ایک دن کی ناکامی پوری زندگی کی ہار نہیں ہوتی۔ سلمان نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اطمینان ابھرا۔ شاید انہیں میرے الفاظ سے وہ حوصلہ ملا جس کی انہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھے اور میں حسب معمول انہیں رخصت کرنے ساتھ چل پڑی۔ اسی وقت امی جان بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے سلمان کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور چند لمحے انہیں غور سے دیکھتے رہی۔ سلمان کے باہر نکلتے ہی امی جان کی نظریں اچانک مجھ پر جم گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہوں جس سے میں بالکل بے خبر تھی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، امی جان کیا ہوا؟ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولی، کچھ نہیں بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں۔ ان کا جواب سن کر بھی میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ اس کی آواز میں معمول کی شفقت ضرور تھی، مگر اس کے پیچھے جیسے کوئی چھپی ہوئی فکر موجود تھی۔ میں نے سوچا شاید سلمان کی نوکری جانے کی وجہ سے بھی وہ بھی پریشان ہے، اس لیے زیادہ سوال نہیں کیا۔ لیکن بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ امی جان کی وہ نظر محض فکر نہیں تھی، وہ دراصل آنے والی ایک بڑے راز کی پہلی جھلک تھی۔ سلمان کے جانے کے بعد میں گھر کے کام میں لگ گئی، مگر دل بار بار اسی فکر میں جا رہا تھا کہ اگر نوکری جلد نہ ملے تو ہم کرایہ کیسے دیں گے۔ دوپہر کے قریب میں امی جان کے کمرے میں بیٹھی انہیں دوا دے رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہو گئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کامران کھڑا تھا۔
وہ سلمان کا دور کا رشتہ دار تھا اور شہر میں کافی بڑا کاروبار کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھار خاندان کی تقریبات میں ملتا تھا، لیکن ہمارے گھر اکیلے آنے کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو اس نے پوچھا سلمان گھر پر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، کام کی تلاش میں گئے ہیں۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر بولا مجھے معلوم ہے اس لیے آیا ہوں۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا نوشین، میں سلمان کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں اس جملے نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، مگر میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر کامران کو مجھ سے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو وہ سلمان کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کامران میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو ایک رشتہ دار کے گھر آتے ہوئے ہونی چاہیے تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آپ سلمان سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کرسی سے ذرا آگے ہوا اور بولا، کیونکہ جو بات میں تم سے کرنے آیا ہوں شاید سلمان کبھی قبول نہ کرے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے کہا، آپ صاف صاف کہیں، مجھے گھما پھرا کر بات سمجھ نہیں آتی۔ کامران نے چند لمحے مجھے دیکھا اور پھر کہا، تم جانتی ہو سلمان کی نوکری چلی گئی ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں، امی کی بیماری کا خرچ الگ ہے، تم کب تک ایسے گزارا کرو گی؟ میں نے جواب دیا، جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ وہ ہنس پڑا، حالات خود بہتر نہیں ہوتے نوشین، انہیں بہتر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، اس لیے سلمان کام تلاش کر رہے ہیں؟ کامران نے سر ہلایا اور پھر ایسی بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ سلمان کو بھول جاؤ، میں تمہیں اسی غربت سے نکال سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کامران نے کہا، میں تمہیں عزت، گھر، آسائش سب دے سکتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں کے سامنے سلمان کا چہرہ آ گیا، وہی سلمان جو کئی بار اپنی ضرورت روک کر میری پسند کی کوئی چھوٹی سی چیز لے آتا تھا، جو اپنی بیمار ماں کی رات بھر خدمت کرتا تھا اور جو نوکری جانے کے بعد بھی سب سے پہلے ہماری فکر کر رہا تھا۔ میں نے کامران سے کہا، آپ کو لگتا ہے میں غربت سے اتنی ڈرتی ہوں کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی؟ وہ بولا، ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج تم مضبوط بن رہی ہو، لیکن جب گھر میں دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے، جب کرائے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تب تم میری بات سمجھو گی۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ غلط جگہ آئے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی مشکل وقت کو اپنی آزادی کا موقع نہیں سمجھتی۔ کامران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے دیکھا اور بولا، نوشین، جذبات میں فیصلے مت کرنا، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں کچھ لمحے وہی کھڑی رہی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری یہ گفتگو کوئی اور بھی سن چکا تھا۔ میں پلٹی تو امی جان اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جس کا مطلب میں اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکی۔ امی جان کو دروازے پر دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، امی آپ یہاں کب سے کھڑی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے سوچا شاید کامران کی بات سن کر انہیں دکھ ہوا ہو، اسی لیے میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں نے اسے صاف جواب دے دیا ہے۔ امی جان نے میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے بیٹی۔ میں حیران ہوئی کہ انہوں نے مجھے بیٹی کہا، کیونکہ وہ عام طور پر مجھے صرف نوشین کہہ کر بلاتے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ دبایا تو انہوں نے کہا، مجھے آج تم پر فخر ہوا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، امی، میں نے تو صرف وہی کیا جو ایک بیوی کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نہیں نوشین، ہر بیوی ایسا نہیں کرتی۔ ان کے لہجے میں ایسی گہرائی تھی کہ میں خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے اچانک پوچھا، اگر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائے تو؟ اگر سلمان کئی مہینے تک بے روزگار رہے، اگر تمہیں اپنی ضروریات چھوڑنی پڑے، اگر لوگ تمہیں روز تانے دیں؟ میں نے بغیر سوچے جواب دیا، تو بھی میں سلمان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ امی جان نے آنکھیں بند کر لی اور ایک گہری سانس لی، جیسے میرے جواب کا انتظار بہت عرصے سے کر رہی ہو۔ میں نے پوچھا، آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، بس وقت آنے پر سب سمجھ جاؤں گی۔
شام کو سلمان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ میں نے خوشی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ایک جگہ بات ہوئی ہے، شاید 2 دن بعد جواب مل جائے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن پھر اس نے اچانک مجھ سے پوچھا آج کامران گھر آیا تھا؟ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ میں نے سوچا کیا اسے سب معلوم ہو گیا ہے؟ میں نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے کامران کی پوری بات بتا دی۔ سلمان کچھ دیر بالکل خاموش رہا، پھر اس نے نظریں جھکا کر کہا مجھے افسوس ہے کہ اس نے تمہیں ایسی بات کہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کو مجھ پر شک تو نہیں؟ سلمان نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا اگر مجھے تم پر شک ہوتا تو شاید میں اس مشکل میں سب سے پہلے ٹوٹ جاتا۔ اس ایک جملے نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ لیکن اسی رات جب ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے، دروازے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا لفافہ اندر سرکا دیا گیا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اسی پر صرف ایک جملہ لکھا تھا اگر تم نے میرا مشورہ نہیں مانا تو اگلی مشکل تمہارے شوہر کے لیے ہوگی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کامران صرف مجھے لالچ دینے نہیں آیا تھا، وہ شاید سلمان کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل پیدا کرنے والا تھا جس کا ہمیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ کاغذ سلمان سے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی چھپایا تو شاید ہماری مشکل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ سلمان نے اسے پڑھا تو اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا یہ کامران کی حرکت ہے۔ میں نے کہا لیکن وہ ہمیں نقصان کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ سلمان نے گہری سانس لی اور کہا شاید اس لیے کہ اسے یقین ہے پیسہ ہر انسان کو خرید سکتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا ہم اسے غلط ثابت کریں گے، مگر سلمان کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ کام کی تلاشی میں نکلا تو میں نے اسے دروازے تک چھوڑا، لیکن دل میں ایک عجیب خوف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر کی باہر صرف غربت نہیں بلکہ کوئی اور مصیبت بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ دوپہر کے قریب سلمان کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے کسی نے بتایا کہ جس کمپنی میں اس کا انٹرویو ہونے والا تھا وہاں اچانک اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا گیا ہے۔ سلمان نے فون بند کیا اور کچھ دیر سڑک کے کنارے خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں وہی شکست تھی جو میں نے نوکری جانے والی رات دیکھی تھی۔ میں نے اسے پانی دیا اور پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جس جگہ امید تھی وہاں بھی بات ختم ہو گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کیا کامران نے کچھ کیا ہے؟ سلمان نے جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اسی رات امی جان نے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے سلمان کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو اس کے سامنے بیٹھ کر رونا نہیں چاہیے، دوسرا دروازہ تلاش کرنا چاہیے۔ سلمان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا امی میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ یہ سن کر امی جان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا نوشین کیا تم واقعی اس کے ساتھ رہو گی اگر اسے ابھی کئی مہینے کام نہ ملا؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا امی میں نے اس کا ساتھ صرف تنخواہ دیکھ کر نہیں دیا تھا۔ امی جان نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ پھر انہوں نے کہا تو پھر کل صبح میرے ساتھ بازار چلنا۔ میں حیران ہو گئی، بازار کیوں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کیونکہ شاید وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں صرف مشکل برداشت نہ کرو بلکہ اپنی مشکل بدلنے کی کوشش کرو۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی، مگر اگلی صبح جب ہم گھر سے نکلے تو امی جان مجھے شہر کی ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں میں نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا اور کہا نوشین اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ تمہاری زندگی بدلنے کا موقع ہے تو کیا تم اسے قبول کرو گی؟ امی جان کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس دکان کو دیکھا۔ وہ کوئی بڑی یا شاندار دکان نہیں تھی، بس بازار کی ایک چھوٹی سی خالی جگہ تھی جس کے باہر کرائے کے لیے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے الجھن سے پوچھا امی آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے حالات کو صرف برداشت نہ کرو، انہیں بدلنے کی کوشش بھی کرو۔ میں خاموش ہو گئی۔ امی جان نے بتایا کہ وہ برسوں سے گھر بیٹھے خواتین کے کپڑے سلائی کرتی رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتی رہی تھی۔ وہ رقم انہوں نے کسی آسائش کے لیے نہیں رکھی تھی بلکہ ایک ایسے وقت کے لیے بچائی تھی جب سلمان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے موقع چاہیے ہو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی پھر آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟
انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ پیسہ صرف اس شخص کے ہاتھ میں دینا چاہیے جو اس صحیح جگہ استعمال کرنا جانتا ہو۔ میں ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ انہوں نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اور میں یہ فیصلہ بھی کرنا چاہتی تھی کہ اس گھر کی بہو مشکل وقت میں کیا چنتی ہے، اپنا آرام یا اپنے رشتے۔ میرے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ میں سمجھ گئی کہ امی جان نے کامران والی ساری بات سن لی تھی اور شاید کئی دنوں سے میرے رویے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً کہا، امی، میں نے کبھی اس رقم کے بارے میں نہیں سوچا، مجھے صرف سلمان کا ساتھ دینا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو یہ موقع تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں واپس گھر آئے تو سلمان ابھی تک کام کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ میں سارا راستہ یہی سوچتے رہے کہ اگر واقعی یہ رقم ہمارے پاس ہے تو ہمیں اسے اپنی آسائش پر نہیں بلکہ کسی مستقل کام میں لگانا چاہیے۔ شام کو سلمان آیا تو امی جان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سلمان پہلے تو رقم لینے سے انکار کرنے لگا۔ اس نے کہا، امی، یہ آپ کی جمع پونجی ہے، میں اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مگر امی جان نے جواب دیا، بیٹا، میری جمع پونجی تب ہی کام آئے گی جب تم اسے محنت میں بدل دو گے۔ میں نے سلمان سے کہا، ہم بڑی دکان نہیں کھولیں گے، چھوٹا سا کام شروع کریں گے، اگر نقصان ہوا تو دوبارہ محنت کریں گے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ سلمان نے پہلی بار کئی دنوں بعد مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں واقعی یقین ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، مجھے ہم پر یقین ہے۔ اگلی صبح ہم نے دکان لینے کا فیصلہ کر لیا، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کامران کو ہمارے اس فیصلے کی خبر پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ اب خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن ہم تینوں صبح سویرے ہی بازار پہنچ گئے۔ چھوٹی سی دکان دیکھنے میں معمولی تھی، مگر میرے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھی، کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ اپنی محنت پر زندگی کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ سلمان نے دکان کی صفائی شروع کی، میں نے سامان کی فہرست بنائی اور امی جان ایک طرف بیٹھ کر ہمیں دعائیں دیتی رہی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دکان میں روزمرہ استعمال کی چیزیں رکھی جائیں گی اور ساتھ میں گھر سے سلائی کا کام بھی جاری رکھوں گی۔ سرمایہ بہت محدود تھا، اس لیے ہم نے ایک چیز سوچ سمجھ کر خریدی۔ دکان کھولنے کے پہلے دن صرف چند گاہک آئے۔ ایک لمحے کے لیے سلمان کے چہرے پر مایوسی آئی، لیکن میں نے اسے یاد دلایا، ہم نے دکان آج شروع کی ہے، کامیابی بھی آج ہی کیوں چاہیے۔ وہ مسکرا دیا، لیکن ہماری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ تیسرے دن ایک شخص دکان پر آیا اور سلمان سے بولا، آپ نے یہ جگہ کس کے کہنے پر لی ہے؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ وہ شخص بولا، یہ بازار کامران صاحب کے اثر میں ہے، اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو یہاں کاروبار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا، مگر اس نے حوصلہ رکھتے ہوئے کہا، ہم کسی کا حق نہیں مار رہے، بس اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ شخص چلا گیا، لیکن اگلے ہی دن ہمارے دو بڑے سپلائرز نے سامان دینے سے انکار کر دیا۔ ایک نے صاف کہا، ہمیں اوپر سے ہدایت ملی ہے۔ سلمان گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ عجیب سے خاموشی تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ اس نے کہا، جو کامران چاہتا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن میں اپنی ماں اور اپنی بیوی کو دوبارہ بے بسی میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر بڑے سپلائی نہیں دیں گے تو چھوٹے سے شروع کریں گے۔ اگر دکان میں کم سامان ہوگا تو ہم کم منافع کمائیں گے، مگر حلال کمائیں گے۔ اسی رات امی جان نے ہمیں ایک اہم بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تم دونوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی، بعض لوگ تمہیں اس وقت تک کمزور سمجھتے رہیں گے جب تک تم خود اپنی طاقت کو پہچان نہیں لیتے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، نوشین، تم نے جس وفاداری کا وعدہ کیا تھا اب اسے صرف الفاظ سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ چاہے دکان کتنی بھی چھوٹی ہو، میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کامیاب بنانے کی پوری کوشش کروں گی۔ مگر اگلی صبح جب ہم دکان پر پہنچے تو دروازے پر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ دکان فوراً خالی کرو ورنہ نقصان کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ یہ دیکھ کر سلمان کا چہرہ سفید پڑ گیا، کیونکہ اب بات صرف کاروبار روکنے کی نہیں رہی تھی، کوئی ہمیں واقعی ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ کاغذ دیکھ کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن میں نے سلمان کے سامنے خوف ظاہر نہیں کیا۔ سلمان نے کاغذ اتارا اور کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا،
کیا ہم دکان چھوڑ دیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، اگر آج ڈر کر چلے گئے تو کل ہماری زندگی کا ہر فیصلہ کوئی دوسرا کرے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، پھر ہم نہیں جائیں گے۔ ہم نے دکان کھولے، پھر پورا دل میں یہ خوف موجود رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شام تک کئی ایسے گاہک آئے جو ہمارے پہلے گاہکوں سے زیادہ خریداری کر گئے۔ شاید لوگوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، شاید انہیں ہماری محنت پسند آئی تھی، مگر اس دن پہلی بار ہمیں محسوس ہوا کہ مشکل کے باوجود کاروبار چل سکتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا۔ میں نے دکان کے باہر ایک بورڈ لگوایا جس پر لکھا تھا، ایمانداری سے کمائیں، عزت سے خریدیں۔ سلمان نے ہنس کر کہا، تمہیں کاروبار سے زیادہ لوگوں کا دل جیتنا آتا ہے۔ میں نے جواب دیا، کاروبار بھی تو لوگوں کے دل سے ہی چلتا ہے۔ میں گھر سے بنائے ہوئے کچھ کپڑے بھی دکان پر رکھنے لگی۔ محلے کی عورتوں نے انہیں پسند کیا اور آہستہ آہستہ میرے پاس سلائی کے آرڈر آنے لگے۔ شام کو سلمان دکان سنبھالتا اور میں حساب کتاب کرتی۔ ہماری آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن پہلی بار کئی مہینوں بعد گھر میں سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ امی جان بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ ایک رات انہوں نے کہا، میں نے تم دونوں کو پیسے نہیں دیے تھے، میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا۔ اصل کامیابی تو تم دونوں کی محنت ہے۔ مگر کامران خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ ایک دن وہ خود دکان پر آ گیا۔ اس نے دکان کے اندر نظر دوڑائی اور پھر مجھے دیکھ کر بولا، اب بھی وقت ہے نوشین، میں چاہوں تو یہ ساری پریشانی ایک دن میں ختم کر سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ہماری پریشانی ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنا ضمیر ختم نہیں کرنا۔ سلمان آگے بڑھا اور بولا، کامران، اگر تمہیں ہم سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کرو، میری بیوی سے نہیں۔ کامران نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، تم ابھی بھی نہیں سمجھ رہے کہ تم میرے سامنے کتنے کمزور ہو۔ سلمان نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، غریب ہوں، کمزور نہیں۔ کامران کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، مگر میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ کامران کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی، بلکہ ایسا غصہ تھا جیسے وہ اب کوئی آخری چال چلنے والا ہو۔ کامران کے جانے کے بعد میں نے سلمان سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور بولا، مجھے بھی، لیکن ہم خوف کی وجہ سے اپنی محنت نہیں چھوڑ سکتے۔ اس رات ہم دیر تک دکان کی آمدنی اور خرچ کا حساب کرتے رہے۔ رقم بہت زیادہ نہیں تھی، مگر پہلے سے بہتر تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید واقعی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن اگلی صبح جب سلمان دکان پر پہنچا تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے سب سے بڑی گاہک نے اچانک آرڈر منسوخ کر دیا ہے۔ وجہ پوچھنے پر اسے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اوپر سے بات آئی ہے۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کامران کی حرکت ہے۔ میں نے سلمان سے کہا، ہم دوبارہ شروع کریں گے، لیکن اس بار سلمان خاموش رہا۔ وہ دکان کے باہر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد بولا، نوشین، میں تمہیں اس زندگی میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ شاید مجھے کامران کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں نے کہا، آپ یہ بات دل سے کر رہے ہیں؟ سلمان نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میں تمہیں ہر روز پریشان دیکھتا ہوں، امی کی دوائیاں، گھر کے خرچ، دکان کی پریشانی۔ میں شوہر ہوں، مجھے تمہیں سکون دینا چاہیے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہا، سلمان، مجھے سکون کسی بڑے گھر یا زیادہ پیسوں سے نہیں چاہیے۔ مجھے سکون اس بات سے ملتا ہے کہ میرا شوہر کسی کے سامنے اپنی عزت نہیں بیچ رہا۔ اگر ہم آج کامران کے سامنے جھک گئے تو شاید پیسے آ جائیں، مگر ہماری نیند چلی جائے گی۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کی طاقت ہوں، آج مجھے بھی آپ کی طاقت بننے دے۔ اسی وقت گھر سے امی جان کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، تم دونوں فوراً گھر آؤ۔ ہم پریشان ہو کر گھر پہنچے تو امی جان نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے پہلی بار بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم دونوں کو یہ ایسی بات بتاؤں جو میں نے برسوں سے اپنے دل میں رکھی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ سلمان نے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ امی جان نے میری طرف دیکھا اور کہا، نوشین، تمہیں شاید لگتا ہے کہ میں نے وہ رقم صرف اس لیے بچائی تھی کہ سلمان کاروبار کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے وہ رقم تب سے بچانا شروع کی تھی جب مجھے ایک دن اپنی زندگی کا سب سے بڑا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسا خوف؟ امی جان نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں سلمان کو ایسی شریک زندگی نہ مل جائے جو مشکل آتے ہی اسے چھوڑ دے۔
میں ساکت رہ گئی۔ پھر انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، لیکن اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں، کیونکہ تم نے مجھے ثابت کر دیا ہے کہ میرا بیٹا اکیلا نہیں ہے۔ امی جان کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، امی آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ آپ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، بیٹی کچھ رشتے باتوں سے نہیں وقت سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں پرکھنے کے لیے کوئی کھیل نہیں کھیلا تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جب زندگی تمہیں آسان راستہ دکھائے گی تو تم کس راستے کو چنتے ہوگی۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، امی آپ نے یہ سب کب سے سوچ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری شادی کے پہلے دن سے نہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوشین عام لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں گھر کے کام سے زیادہ ذمہ داری دیکھی اور اس کی خاموشی میں شکایت سے زیادہ محبت۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میری چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو کوئی اتنی گہرائی سے دیکھ رہا ہے۔ پھر امی جان نے ہمیں بتایا کہ ان کی جمع کی ہوئی رقم صرف کاروبار شروع کرنے کے لیے تھی، مگر وہ ہمیں ساری رقم ایک ساتھ نہیں دیں گی۔ انہوں نے کہا، پہلے تم دونوں اپنی محنت سے ثابت کرو کہ تم اس کام کو چلا سکتے ہو، پھر میں باقی رقم بھی استعمال کرنے دوں گی۔ سلمان نے فوراً کہا، امی ہمیں آپ کی ساری رقم نہیں چاہیے۔ امی جان مسکرا کر بولے، مجھے بھی تمہیں دولت مند نہیں بنانا، صرف اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا ہے۔ اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ کامران کے دباؤ کے باوجود دکان بند نہیں کریں گے۔ ہم نے بڑے گاہکوں کے بجائے چھوٹے گاہکوں پر توجہ دینی شروع کی۔ میں نے محلے کی عورتوں کے لیے سلائی کے آرڈر لینا شروع کیے اور سلمان نے صبح سے رات تک دکان سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر گھر جا کر سامان پہنچانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں ہماری محنت کا اثر نظر آنے لگا۔ دکان کی آمدنیاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کا اعتماد ہمارے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ گاہک دکان پر آئے۔ انہوں نے سلمان سے کہا، بیٹا تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں کاروبار کرنے سے روکنے کی کوشش ہوئی تھی، لیکن تم نے کسی کے خلاف شکایت نہیں کی۔ سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنا وقت شکایت میں نہیں کام میں لگانا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے جاتے ہوئے کہا، ایمانداری کا فائدہ فوراً نہیں ملتا، مگر جب ملتا ہے تو دیر تک رہتا ہے۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ مجھے لگا شاید واقعی ہماری زندگی اب بدلنے والی ہے، مگر اسی شام سلمان کے ہاتھ ایک ایسی خبر لگی جس نے ہماری ساری خوشی ایک لمحے میں روک دی۔ کامران نے دکان کے مالک سے رابطہ کر کے ہماری دکان کا کرایہ اچانک دگنا کروا دیا تھا، اور مالک نے ہمیں صرف 3 دن میں نیا کرایہ دینے یا دکان خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور کہا، نوشین اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، دکان بچانی ہے یا اپنی عزت۔ سلمان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی۔ میرے سامنے وہی چھوٹی سی دکان تھی جسے ہم نے خالی ہاتھوں سے سنوارا تھا۔ ہر شیلف میں ہماری محنت تھی، ہر چیز کے پیچھے ہماری امید تھی، اور اب صرف ایک شخص کی ضد کی وجہ سے ہمیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ میں نے سلمان سے کہا، دکان چھوڑنے سے ہماری محنت ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم کسی کے دباؤ میں آ کر اسے چھوڑیں گے تو شاید ہماری ہمت بھی ٹوٹ جائے۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، پھر کیا کریں؟ میں نے کہا، اپنی جگہ بدل دیں گے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اتنے کم وقت میں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جس گھر میں ہم نے خالی ڈبوں سے کھانا بنایا ہے وہاں سے کاروبار کی نئی جگہ نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس رات ہم نے فیصلہ کیا کہ دکان خالی کر دیں گے، لیکن کاروبار نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن میں نے اپنی سلائی کے گاہکوں سے بات کی۔ سلمان نے کچھ پرانے گاہکوں سے رابطہ کیا اور امی جان نے ہمیں اپنی دعائیں دی۔ 3 دن بعد ہم نے دکان خالی کر دی۔ میں نے آخری بار اس چھوٹی سی جگہ کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے سلمان سے کہا، ہمیں جگہ سے نہیں ایک دوسرے سے وفادار رہنا ہے۔ ہم نے بازار کے بجائے اپنے محلے کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لے لی۔ جگہ پہلے سے بھی چھوٹی تھی، لیکن کرایہ کم تھا اور کسی کے اثر و رسوخ کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے وہاں دوبارہ کام شروع کیا۔ شروع میں گاہک بہت کم تھے، مگر میں نے محلے کی عورتوں کو سلائی کا کام دینا شروع کر دیا۔ سلمان نے گھر گھر سامان پہنچانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ہمارا کام بڑھنے لگا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، باجی آپ کے کپڑوں کی سلائی بہت اچھی ہے، میں اپنی 3 بہنوں کے کپڑے بھی آپ سے سلوانا چاہتی ہوں۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ہمارا چھوٹا سا فیصلہ صحیح تھا۔
دوسری طرف کامران کی دکان پر حالات خراب ہونے لگے تھے۔ اس کے کاروبار کے کئی گاہک اس کے ملازمین کے رویے سے ناراض تھے اور اس کے خلاف شکایت بڑھ رہی تھی۔ ہمیں اس کی خبر ملی تو سلمان نے کہا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ مخافت عمل کا مطلب کسی کی بربادی پر خوش ہونا نہیں، بلکہ اپنے کردار پر قائم رہنا ہے۔ چند دن بعد کامران خود ہمارے گھر آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے امی جان کے سامنے بیٹھا اور بولا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ امی جان نے اسے دیکھا اور کہا، معافی مجھ سے نہیں، نوشین سے مانگو۔ کامران نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کمزور سمجھا تھا، مجھے لگا تھا پیسہ تمہیں خرید لے گا، لیکن تم نے مجھے دکھا دیا کہ کچھ لوگ دولت سے بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ سلمان نے صرف اتنا کہا، اگر واقعی احساس ہو گیا ہے تو آئندہ کسی کی مجبوری کو اس کی کمزوری مت سمجھنا۔ کامران کی آنکھیں جھک گئی، مگر اس کے جانے سے پہلے اس نے ایک ایسی خبر دی جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ میں اپنی پرانی غلطی درست کرنا چاہتا ہوں اور اس بار مجھے تمہاری مدد نہیں، تمہاری شراکت چاہیے۔ کامران کی بات سن کر میں کچھ لمحے خاموش رہی۔ مجھے اس پر فوراً یقین نہیں آیا۔ جس شخص نے چند ماہ پہلے میری مجبوری کو خریدنے کی کوشش کی تھی، وہ آج ہمارے سامنے شراکت کی بات کر رہا تھا۔ سلمان نے بھی فوراً ہاں نہیں کی۔ اس نے صاف کہا، کامران، کاروبار میں شراکت پیسوں سے نہیں، اعتماد سے ہوتی ہے، اور اعتماد ٹوٹنے کے بعد دوبارہ بننے میں وقت لگتا ہے۔ کامران نے سر جھکا کر کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں تم سے فوراً فیصلہ کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے کاروبار میں کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہوا تھا۔ کئی ملازمین اس سے ناراض تھے، کچھ پرانے گاہک اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ دولت کے زور پر ہر چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں اس کے لیے نہ خوشی تھی، نہ بدلہ لینے کا احساس، بس ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہی وقت ہے جب انسان کو اپنے ماضی سے سبق لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ امی جان نے کامران سے کہا، بیٹا، تم نے غلطی کی ہے، مگر غلطی مان لینا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھو، نوشین اور سلمان کی زندگی دوبارہ کسی کے ہاتھ میں مت دینا۔ اگر کبھی ان کے ساتھ کام کرو تو برابر کی عزت کے ساتھ کرنا۔ کامران نے وعدہ کیا۔ سلمان نے فوراً شراکت قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ پہلے وہ اپنے کاروبار کو خود سنبھالے گا۔ اگر مستقبل میں کوئی ایسا موقع آیا جہاں دونوں خاندان عزت کے ساتھ کام کر سکے تو وہ سوچے گا۔ کامران نے یہ بات مان لی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سلمان سے پوچھا، آپ نے اسے فوراً معاف کر دیا؟ سلمان نے مسکرا کر کہا، معاف کرنا اور دوبارہ پہلے جیسا اعتماد کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ دل میں بوجھ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن سبق بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگلے چند مہینوں میں ہمارا چھوٹا سا کاروبار واقعی بڑھنے لگا۔ میری سلائی کے کام نے اتنا اچھا چلنا شروع کیا کہ میں نے محلے کی 2 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ سلمان نے سامان کی ترسیل کے لیے ایک چھوٹی موٹر سائیکل خرید لی۔ پہلی بار ہمارے گھر میں مہینے کے آخر میں کچھ رقم بچنے لگی۔ میں نے سب سے پہلے امی جان کی دوائیوں کا پورا خرچ الگ رکھا، پھر سلمان کے لیے ایک نیا لباس خریدا۔ جب اس نے پوچھا یہ کیوں، تو میں نے ہنس کر کہا، کیونکہ اب میری باری ہے آپ کو تحفہ دینے کی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس رات امی جان نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے تم دونوں سے ایک بات کہنی ہے۔ ہم ان کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، نوشین، میں نے تمہیں بہو بنا کر گھر میں لایا تھا، لیکن آج میں تمہیں اپنی بیٹی کہنے میں فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کے آنسو نہ روک سکی، مگر امی جان کی اگلی بات سن کر میری پوری دنیا جیسے رک گئی، کیونکہ انہوں نے کہا، لیکن ایک بات ہے جو میں نے تم دونوں سے اب تک چھپائی ہے۔ امی جان کی آخری بات سن کر میں اور سلمان دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ میرے دل میں فوراً کئی سوال اٹھے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، امی، آپ نے ہم سے کیا چھپایا ہے؟ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ کوئی دولت یا جائیداد کی بات نہیں، بلکہ تم دونوں کی مستقبل سے متعلق ایک فیصلہ ہے۔ سلمان نے پریشان ہو کر پوچھا، ایسا کیا فیصلہ؟ امی جان نے بتایا کہ جب سلمان کی نوکری گئی تھی اور وہ کئی جگہوں پر کام تلاش کر رہا تھا، تب انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود محلے کی خواتین سے سلائی کے پرانے رابطے دوبارہ کیے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے کپڑے سی کر کچھ رقم جمع کرتی رہی اور ساتھ ہی سلمان کے لیے ایسے لوگوں سے رابطہ کرتی رہی جو ایماندار اور محنتی آدمی کو کاروبار میں موقع دے سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے ہمیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ چاہتی تھی سلمان اپنی کوشش سے کھڑا ہو۔
किसी के सहारे पर नहीं। मैं हैरान रह गई। अम्मी जान ने मेरा हाथ थाम कर कहा, और जब कामरान ने तुम्हें दौलत की पेशकश की, मैंने इसी दिन फैसला कर लिया था कि अगर तुम इसके बावजूद सलमान के साथ खड़ी रही तो मैं अपनी बाकी जमा पूंजी भी तुम दोनों की मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैंने फौरन कहा, अम्मी हमें आपकी जमा पूंजी नहीं चाहिए, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो मुस्कुराकर बोली, बेटी माँ अपने बच्चों को सहारा दे तो एहसान नहीं करती। अगले दिन हमने मिलकर कारोबार को मजीद बढ़ाने का फैसला किया, मगर इस बार एक उसूल के साथ। न कर्ज लेकर दिखावा करना है, न किसी अमीर शख्स के सामने झुकना है। सलमान ने मोहल्ले की दुकानों को सामान पहुंचाने का काम बढ़ाया और मैंने अपने सिलाई के काम को छोटे से वर्कशॉप में बदल दिया। चंद महीनों में हमारे साथ काम करने वाली औरतों की तादाद बढ़ गई। जिन दिनों हमारे घर में आटे की कमी होती थी, अब इन्हीं दिनों हम दूसरों को काम दे रहे थे। लेकिन मेरी खुशी की असल वजह पैसा नहीं था। मुझे खुशी इस बात की थी कि सलमान के चेहरे से वो शिकस्त खत्म हो गई थी जो मैंने इसकी नौकरी जाने वाली रात देखी थी। एक शाम वो घर आया तो हाथ में मिठाई का डिब्बा था। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? इसने मुस्कुराकर कहा, आज हमारे कारोबार का पहला बड़ा मुआहदा हुआ है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर इसी लम्हे सलमान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ये कामयाबी मेरी नहीं नौशीन, ये हमारी है। अम्मी जान ने ये बात सुनी तो इनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बस यही तो देखना चाहती थी। और फिर उन्होंने ये कैसी बात कही जिसने मुझे माजी के इस रात याद दिला दी जब कामरान ने मेरे सामने दौलत की पेशकश रखी थी। बेटी अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मालूम हो कि मैंने इस दिन तुम्हें सिर्फ देखा नहीं था, मैंने तुम्हारी बात किसी और तक भी पहचानी थी। अम्मी जान की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैंने फौरन पूछा, किसी और तक? किस तक? अम्मी जान ने मेरी तरफ देखा और बोली, इस शख्स तक जिसने सलमान को नई नौकरी का मौका दिया था। मुझे अचानक वो दिन याद आ गया जब सलमान को एक अजनबी फोन आया था और इसे बगैर किसी सिफारिश के काम मिल गया था। मैंने हैरत से पूछा, क्या वो आप थी? अम्मी जान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात एक ऐसे शख्स तक पहुंचाई थी जो सलमान के पुराने काम को जानता था। मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि मेरे बेटे को एक मौका दे दो, बाकी फैसला इसकी मेहनत करेगी। सलमान ये सुनकर खामोश हो गया। इसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा दे सकती थी, तुम्हारी जगह मेहनत नहीं कर सकते थे। मैंने इस लम्हे महसूस किया कि शायद घर के बड़े हमेशा अपने बच्चों को अपनी हर कुर्बानी नहीं बताते। कुछ मोहब्बतें खामोश रहकर भी जिंदगी बदल देते हैं। इसी दौरान कामरान दोबारा हमारे पास आया। इस बार इसके हाथ में कोई पेशकश नहीं थी, वो सिर्फ एक बात कहने आया था। इसने सलमान से कहा, मैंने तुम्हें कम समझा, तुम्हारी बीवी को कमजोर समझा और ये समझा कि पैसा हर फैसला बदल सकता है, लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपनी गलती दिखा दी। फिर इसने मेरी तरफ देखकर कहा, नौशीन जिस दिन तुमने मेरी बात ठुकराई थी मैं गुस्से में था, लेकिन आज सोचता हूँ तो वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। मैंने इसे कहा, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो गलती हमेशा के लिए इसका बोझ नहीं रहती। कामरान ने सलमान से हाथ मिलाया और चला गया। इसके बाद हमारी जिंदगी में किसी ने मुदाखलत नहीं की। कारोबार बढ़ता गया, लेकिन हमने कभी अपनी पुरानी हालत नहीं भुलाई। हर महीने में कुछ रकम अलग रखती, कुछ अम्मी जान की दवाइयों के लिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके हालात हम जैसे थे। एक दिन सलमान ने कहा, नौशीन याद है जब घर में आटा खत्म हो गया था? मैं हंस पड़ी, कैसे भूल सकती हूँ। वो बोला, मैंने इस दिन सोचा था शायद मैं नाकाम हो गया हूँ। मैंने कहा, और मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक मुश्किल वक्त है। वो मुस्कुराया, तुम दुरुस्त थी। कई साल बाद जब हमने अपनी मेहनत से एक अच्छा सा घर लिया तो सबसे पहले हम अम्मी जान को वहां लेकर गए। मैंने इनके कमरे में इनकी पसंद की चीजें रखी। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और कहा, नौशीन आज मुझे दौलत नहीं वो रात याद आ रही है जब तुम्हारे घर में आटा खत्म होने वाला था और फिर भी तुमने सलमान से कहा था कि तुम इसका सहारा हो। मैं इनके कदमों में बैठ गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी इस दिन मैंने फैसला किया था कि अगर दुनिया तुम्हें छोड़ भी दे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मुझे क्या मालूम था कि अम्मी जान के पास मेरे लिए आखिरी और सबसे कीमती बात अभी बाकी थी। अम्मी जान ने मेरा सर अपनी गोद में रखा और बहुत आहिस्ता से बोली, बेटी मेरी आखिरी बात हमेशा याद रखना,
जिंदगी में खुशहाली आए तो इन दिनों को कभी मत भूलना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि इंसान की असल पहचान ये नहीं कि वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, बल्कि ये है कि ऊपर पहुंचकर वो नीचे खड़े लोगों को देखता भी है या नहीं। मैं इनकी बात सुनती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे वो पहली रात याद आ गई जब सलमान ने कांपती हुई आवाज में बताया था कि इसकी नौकरी खत्म हो गई है। मुझे खाली आटे का डिब्बा याद आया, वो छोटी सी दाल, कामरान की पेशकश, धमकी भरा पैगाम, हमारी पहली दुकान, इसका छिन जाना, और फिर वो दिन जब हमने दोबारा सफर से आगाज किया था। इस वक्त मुझे समझ आया कि शायद वो सब मुश्किलात हमारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं, हमें एक दूसरे के करीब लाने आई थी। मैंने अम्मी जान से कहा, अगर इस वक्त कामरान मुझे दौलत की पेशकश ना करता तो शायद मुझे अपने फैसले की इतनी कदर कभी समझ ना आती। अम्मी जान मुस्कुराई और बोली, इसलिए मुश्किल वक्त को हमेशा दुश्मन ना समझना। बाज आजमाइशें इंसान के सामने लोगों के असल चेहरे भी ले आती हैं और अपने अंदर की ताकत भी दिखा देती हैं। सलमान करीब खड़ा सब सुन रहा था। इसने मेरा हाथ थामा और कहा, नौशीन, एक बात मैंने भी सीखी है। मैं समझता था शौहर वो होता है जो बीवी को हर मुश्किल से बचाए, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी बीवी भी शौहर को टूटने से बचाती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और आपने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ अच्छे दिनों में साथ बैठने का नाम नहीं, बल्कि बुरे दिनों में एक दूसरे का हाथ ना छोड़ने का नाम है। वक्त गुजरता गया, हमारा कारोबार मजीद बढ़ा, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को दिखावे में नहीं बदला। मैं आज भी जब किसी औरत को अपने शौहर के मुश्किल वक्त में परेशान देखती हूँ तो इसे सिर्फ एक बात कहती हूँ, अगर रिश्ता इज्जत, मोहब्बत और वफादारी पर कायम है तो मुश्किल वक्त से डरकर फैसला मत करना। और जब कभी कोई शौहर अपनी बीवी की कुर्बानी को मामूली समझता देखती हूँ तो दिल में सोचती हूँ कि कितनी नौशीन ऐसी होती हैं जो खामोशी से अपने घर को टूटने से बचा रही होती हैं। अम्मी जान कुछ अरसा बाद दुनिया से रुखसत हो गई, मगर इनकी आखिरी बात आज भी मेरे दिल में जिंदा है। दौलत घर को बड़ा कर सकती है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत और वफा इस घर बनाती है। आज जब मैं अपनी जिंदगी के इन दिनों को याद करती हूँ तो मुझे कामरान की दौलत याद नहीं आती, ना वो छोटी दुकान, ना वो धमकियां। मुझे सिर्फ वो रात याद आती है जब मेरे शौहर ने शिकस्ता आवाज में कहा था, नौशीन, मेरी नौकरी चली गई है। और मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा था, आपकी नौकरी गई है सलमान, आप नहीं। शायद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला वही था, क्योंकि हालात बदल गए, गुर्बत खत्म हो गई, कारोबार कामयाब हो गया, मगर इस रात क्या गया वादा आज भी वैसा ही है। रिश्ते दौलत से नहीं, मुश्किल वक्त में निभाई गई वफा से मजबूत होते हैं। जो शख्स अपने अपनों का हाथ आजमाइश में नहीं छोड़ता, अल्लाह इसे किसी न किसी रास्ते से दोबारा संभाल देता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।